اعلیٰ اخلاقی سطح اکثر دو قسم کے لوگوں میں پیدا ہوتی ہے: وہ لوگ جن کی تربیت بہت اعلیٰ ہو، یا وہ لوگ جن کا مقصد حیات بہت اعلیٰ ہو۔ اہم یہ نہیں کہ رمضان میں آپ نے کیا اعمال کیے، اہم یہ ہے کہ رمضان کی تربیت نے آپ کو کیسا بنا دیا۔ معلومات نہیں، حکمت ڈھونڈیے۔ معلومات ماضی کا علم ہے اور حکمت مستقبل کا۔ طاقتور کا نقصان نہ کریں کہ وہ آپ کی دنیا کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کمزور کا نقصان مت کریں کہ وہ آپ کی آخرت کو خطرے میں ڈال دے گا۔ کسی معمولی نظر آنے والی شخص کی عزت کرنا آپ کی شرافت کا ثبوت ہے، اور کسی معمولی نظر آنے والے شخص کو ذلیل کرنا آپ کے پست ہونے کا ثبوت ہے۔ جب عام آدمیوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو خاص لوگوں کی ہلاکت کا سانحہ پیش آ جاتا ہے، اور جب خاص آدمیوں کے قاتل نہ پکڑے جائیں تو قوم کی ہلاکت کا سانحہ پیش آ جاتا ہے۔ زندگی کی دوڑ میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے تیز چلنا ضروری نہیں، بلکہ ہر رکاوٹ کے باوجود چلتے رہنا اور مسلسل چلتے رہنا ضروری ہے۔ منفی انسان کو ہر موقع میں ایک مشکل نظر آتی ہے، مثبت انسان ہر مشکل میں ایک موقع دیکھتا ہے۔ آنے والا کل اس شخص کا ہوتا ہے جو اس کے لیے تیاری آج کے دن سے شروع کر دے۔ زندگی میں پیش آنے والے ناگوار حالات روزے دار کے ایک سخت دن کی طرح آخرکار گزر جاتے ہیں۔ یہی رمضان کا اصل سبق ہے۔ جو وقت کو برباد کرتا ہے، وقت اسے برباد کر دیتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ نیند میں دیکھا کرتے ہیں، خواب وہ ہوتے ہیں جن کے لیے آپ نیند قربان کر دیتے ہیں۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو دیکھ لیں کہ خرابی کہیں آپ ہی کے اندر تو نہیں۔ انسانوں کے آدھے مسائل عقل حل کرتی ہے، باقی آدھے مسائل کا حل مضبوط شخصیت ہے جو مسائل کے ساتھ جینا سکھا دیتی ہے۔ بس آپ امید کی شاہراہ کو اختیار کر لیں، کامیابی کا ہر راستہ یہیں سے نکلتا ہے۔ آپ اس رائے کے ذمہ دار نہیں جو لوگ آپ کے بارے میں قائم کرتے ہیں، مگر اس رویے کے ذمہ دار ضرور ہیں جس کی بنا پر یہ رائے قائم کی جاتی ہے۔ خوشی سب کچھ پا لینے کا نام نہیں، بلکہ یہ پائے ہوئے میں خوش رہنے کا نام ہے۔ مسلسل ترقی کا ایک ہی راز ہے کہ اپنی کامیابیوں کو ریت پر لکھیں اور اپنی ناکامیوں کو پتھر پر۔ دولت کی اصل خرابی یہ ہے کہ وہ آدمی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتی، اور اگر رہ جائے تو آدمی نہیں رہتا۔